لیبیا کے حکمران معمر قذافی امریکہ کے سروائیول اور اس کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے، جس کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اسے اپنے ہی باغیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اپنی اس بے دردی کی موت کے وقت معمر قذافی اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں، تم نہیں جانتے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اور کس کے کہنے پر مجھے بے دردی سے مار رہے ہو۔ تمہیں سچ نہیں پتا، کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ملک کو تباہ مت کرو۔ مگر کسی نے بھی معمر قذافی کی بات نہیں سنی۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخی تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ عراق، شام، فلسطین، افغانستان کے بعد ایک ایک کر کے ہماری باری آنے والی ہے اور دشمن ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ایک ایک کو تباہ کرے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا۔ اور آج ان کی موت کو 12-14 سال ہوئے ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کا سچ ہوتا ہوا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ آج لیبیا کے وسائل پر قبضے ہو چکے ہیں اور لیبیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن معمر قذافی کے دور میں یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل اور آمدن یورپ کے لوگوں کے لائف سٹائل اور آمدن سے 100 گنا بہتر تھی۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر بغاوت کیوں ہوئی؟ معمر قذافی کو آخر کیوں قتل کیا گیا؟ اس کی موت کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے؟ 2011 میں ہیلری کلنٹن نے معمر قذافی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد ایک کہکہا لگا کر اس کی موت کا مذاق بنایا۔ لیکن معمر قذافی کے 42 سالہ دور کے اندر لیبیا کی زمین کسی جنت سے کم نہ تھی۔ اس کی وجہ قذافی کے ٹائم میں لیبیا کے اندر تعلیم، صحت، بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت تھے۔ آج بھی آپ کسی ایک ترقی یافتہ ملک کی بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا تو اس پر 0 ٹیکس لگا کرتا تھا، اور یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کی مضبوط ترین معیشت بنتا جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص ایگریکلچر یا فارمنگ کے پیشے کو اپنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، اکوپمنٹ، لائف سٹاک، کھاد، سب کچھ حکومت مفت میں دیتی۔ لیبیا میں کوئی بھی شخص بے گھر نہیں تھا، کیونکہ لیبیا میں ہر شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر ہونا ایک بنیادی ضرورت مانا جاتا تھا۔ قذافی کے دور میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جاب نہ ملنے کی صورت میں وہاں کی گورنمنٹ اس نوجوان کو ایک معقول سیلری دینے کی پابند تھی۔ لیبیا کا لٹریسی ریٹ 88% تک جا پہنچا تھا۔ کسی بھی شہری نے اگر نئی گاڑی خریدنی ہے تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت کرتی۔ قذافی نے بینکس اور آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بینک لون انٹرسٹ 0% تھا۔ اور اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو لیبیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پانی مہنگا ہے اور پیٹرول پانی سے بھی سستا ہے۔ میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ حکومت نے بنایا، جو کہ پورے لیبیا کو مفت میں بجلی فراہم کرتا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ UK، برطانیہ اور فرانس کے گریڈ اسٹیشن بھی مل کر اس کے سائز اور پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیبیا وہ واحد ملک تھا جس کے اوپر $1 کا بھی کوئی بیرونی قرضہ نہ تھا، بلکہ اس کے اپنے $150 بلین کے فورن ریزروز تھے۔ لیبیا کے اندر زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا ذخیرہ موجود تھا، جس کا کچھ حصہ مصر، سوڈان اور لیبیا میں واقع ہے۔ لیبیا کے لوگ یہیں سے اپنا فریش پانی لے اور پی رہے تھے، جسے قذافی نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا، جو کہ اگلے 1000 سال تک اسی طرح سے ختم نہیں ہوگا، جس کا صلہ لیبیا کے کچھ باغیوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر بے دردی سے اس کو قتل کر کے آخرت تک پہنچانے میں ادا کیا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں نیٹو نے پیدا کیے کہ قذافی کے اپنے ہی لوگ اس کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا؟ اس کی پہلی وجہ جو مسلم تجزیہ نگار اور کچھ سیاستدان بتاتے ہیں وہ معمر قذافی کے آئیڈیاز تھے، جس کے مطابق وہ امریکن اکانومی کو پیچھے چھوڑ کر لیبیا کی اکانومی کو نمبر 1 اکانومی ان دی ورلڈ بنانا چاہتے تھے۔ معمر قذافی کے قتل کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک بلاک بنانا تھا، اور اس کی تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی آئل، یعنی پیٹرول۔ کچھ تاریخ دانوں کا معمر قذافی کے قتل کے پیچھے ہیلری کلنٹن کی ای میلز کا بھی ثبوت سامنے آنا ہے۔ ہیلری کلنٹن کی کچھ ای میلز لیک ہوئیں، جس میں صاف ظاہر تھا کہ فرانس اور امریکہ نے سازش کے ذریعے لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر قذافی پر حملہ کروایا، اور اس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ معمر قذافی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں جو آئل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت ڈالرز میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت کچھ نہ کر کے بھی آٹومیٹکلی پوری دنیا پر راج کر رہی تھی۔ لیکن قذافی یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام کی تمام ٹریڈنگ کی خرید و فروخت US ڈالرز کی بجائے یورو، رشین کرنسی یا روپے میں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ لیبیا نے امریکہ کے کمپیٹیٹو کنٹریز یعنی چائنا، رشیا اور انڈیا میں اربوں ڈالرز کی آئل کی ٹریڈ کا ایک کانٹریکٹ کیا تھا، جو کہ ان ممالک کی اپنی کرنسی میں ہونا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے یہ دنیا کی آئل کی سب سے بڑی ڈیل تھی، جو کہ لیبیا، چائنا، روس اور انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ لیبیا کے اس فیصلے سے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی۔ IMF اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی ان پر ختم ہو جانا تھا، یعنی افریقن کانٹیننٹ کے تمام ملکوں پر امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کا اثر ختم ہو جاتا اور یہ تمام غریب ممالک قرضوں یا ٹریپ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیے جاتے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صرف لیبیا پر ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ پر کنٹرول مستقبل کے اندر ختم ہونے والا تھا۔ معمر قذافی ایک انقلابی لیڈر تھے، جو کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفاد کے حق میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معمر قذافی جب بھی بات کرتے تو وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور سرے عام اپنی دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہونے والی ڈیلز کی باز گشت کو میڈیا کی زینت بھی بناتے۔ معمر قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا۔ اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا حکمران ہے۔ اس نے نیٹو کے کئی بیس کیمپ لیبیا کے اندر بنائے تھے، جس کے اندر 5 اٹالین بیس سب سے اہم تھے۔ لیکن معمر قذافی جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان 500 غیر ملکن اٹالینز بیسز کو لیبیا سے ختم کر دیا۔ قذافی کو اپنے فورن افیئرز کے اندر بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں تھی اور ان پالیسیز سے ویسٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، لہذا قذافی کا جانا طے ہو گیا تھا، جنگ سے نہیں مگر سازش سے۔ 2010 میں افریقہ میں اکنامک انسٹیبلٹی کے خلاف عوام نے مظاہرے شروع کر دیے اور ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان مظاہروں کو عرب اپرائزنگ کا نام دیا گیا۔ فروری 2011 میں یہ مظاہرے لیبیا تک پہنچ گئے اور اسی بہانے کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ نیشن کے تحت جو نیٹو کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی، 17 مارچ 2011 کو اتحادیوں نے لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور کہا گیا لیبیا کو قذافی جیسے ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جائے۔ مارچ 2011 کے اندر لیبیا پر یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے حملہ شروع کیا، جس کے بعد 7 اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، یعنی 17 ملک اور اکیلا لیبیا، جو کہ ان 17 ممالک کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس سے بھی بڑی مشکل وقت یہ تھی کہ قذافی کو ہر وقت اپنی ایجنسیز اور آرمی کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا اس نے اپنے آرمی کو جگہ جگہ پر پھیلا کر کمزور رکھا ہوا تھا، جس کا ناقابل تلافی نقصان اس حملے کے نتیجے میں انہیں آخر کار اٹھانا پڑا۔ کسی بھی ملک کی آرمی جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس ملک کی بنیادوں کو ہلانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور یہی لیبیا کے ساتھ ہوا۔ اکتوبر 2011 میں ایک بڑی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ قذافی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ڈرون کے ذریعے ان کی گاڑیوں پر حملہ کر کے ایک ایک گاڑی کو تباہ کر دیا۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈریننگ پائپ کے اندر گھس گئے، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ کر اس پائپ سے باہر نکالا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے قتل کر دیا، جو ایک سوچا سمجھا، ویل ڈسپلنڈ اور ایک آرگنائزڈ امریکی حملہ تھا۔ 2 دن تک معمر قذافی کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا اور لوگوں کو اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے دیدار کروایا گیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور معمر قذافی کا آخری دیدار کیا کرتے تھے، جس کے بعد اس کو ریگستان کے خفیہ کمروں میں کہیں دور دراز جگہ پر دفنا دیا گیا۔ آج لیبیا 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک ہے درمیانی حصہ جہاں پر آئل کے ذخائر موجود ہیں اور اس پر آرمی کا قبضہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ گورنمنٹ آف نیشنل ریکارڈ کے پاس ہے، جو کہ امریکن سپورٹڈ ہے، جبکہ تیسرا حصہ باغیوں کے پاس ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لیبیا پر نیٹو نے جنگ مسلط کی تھی اور لیبیا میں موجود تیل پر کچھ مختلف ویسٹرن ممالک کی نظر تھی اور اس آئل پر قبضہ کرنے کے لیے بہت سے ممالک لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیبیا کے لوگ آج بھی ان لوگوں کے منتظر ہیں جو انہیں قذافی سے بچانے کے لیے اور ایک اچھا مستقبل دینے کا خواب دینے آئے تھے۔ لیبیا کے تقریباً 50,000 سے زائد لوگ اپنی جانوں کی شہادت دینے کے بعد آخر کار سمجھ گئے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان
अल्फाज का क्या मतलब था। अपने मेज़बान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।